السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مسلسل اسلام مخالف قوتوں کے زور کا مشاہدہ کر کے دل کڑتا ہے، اور ہر مومن اپنی اپنی جگہ پر رنجیدہ و افسردہ ہے، جس کے نتیجے میں ہر ایک کی شکوہ شکایت ہے کہ اسلام پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں۔ انہی حالات سے میں بھی دوچار تھا کہ اتنے میں خیال آیا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سوچا کہ اپنے لوگوں کو یاد دلانے اور غیروں کو بتانے کے لیے اپنی آواز بلند کی جائے اور بتایا جائے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اسی وجہ سے میں نے ہر ہفتے ایک مختصر کلپ میں اسلام کیوں، اسلام میں کیا کے موضوع پر مختلف جہات سے بحث کرنے کا عزم کیا ہے۔ انشاءاللہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے مضموں ہم تم کو دکھا دیں گے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن آج کا موضوع سخن ہے دین و مذہب کی ضرورت تو اہمیت کیا ہے۔ اسی سلسلے سے آج بات کریں گے۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق جب سے ہوئی ہے اسی دم سے اب تک، بلکہ جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک منظم راستے اور گول کی ضرورت رہی ہے، جس پر چل کر منظم زندگی گزاری جا سکے، جس کی حدوں میں خود کو محدود کر کے پرسکون زندگی گزاری جا سکے، بلکہ جس کی روشن تعلیمات پر عمل کر کے روحانی اور ذہنی سکون محسوس کر سکے، کیونکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہے، وہ اسے مذہب ہی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان کو جسم و جسمانیت کا ربط جوڑے رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو تر و تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، لوگ کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار رہے ہیں، اور آج بھی ہر مذہب سے بے نیاز اور لادینیت کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے لیے مذہب کی ضرورت مسلم ہے۔ مذہب انسان کا ایک ذاتی مسئلہ ہی نہیں بلکہ اجتماعی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ مذہب کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ مذہب کی ضرورت جس قدر فرد کو ہے اس سے کہیں زیادہ عام سوسائٹی کو ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت و اہمیت کن وجوہات کی بنا پر لازم ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک ہے فطری ضرورت۔ مذہب انسان کا فطری جذبہ ہے، اس کا اعتراف غیر مسلم مفکرین نے بھی کیا ہے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی بلند ہستی سے رجوع کرے جو زندگی کے دکھ سکھ میں اس کے لیے سہارا ہو
اور تمام دنیا سے بڑھ کر اس کا ہمدرد اور غمگسار ہو۔ ایک انسان شروع ہی سے ایک نادیدہ ہستی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس سے مدد کا طلبگار رہا ہے۔ انسان نے اسی نادیدہ ہستی کو کبھی خدا، کبھی اللہ، کبھی یزداں، کبھی بھگوان کا نام دیا ہے۔ فطرت ہر انسان سے مذہب کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان مذہب کے بغیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ خصوصاً ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں، غم و آلام میں رہتے ہیں، تو ہمیں مذہب کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب مشکل حالات سے دوچار ہو کر مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، معبود کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کی روح کو سکون ہو جاتی ہے اور اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں جاہل سے لے کر عالم تک، گدھا سے لے کر بادشاہ تک، متقی سے لے کر گنہگار تک، سبھی کسی نہ کسی صورت میں مذہب کے مرہون منت رہے ہیں۔ انہی وجوہات میں سے ایک ہے روحانی اقتضا۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ انسانی زندگی جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ ان دونوں روابط کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو ایک طرف مادی ضرورت اور جسمانی وسائل کی ضرورت ہے، تو وہیں دوسری طرف روحانی ارتقاء کے لیے اسے روحانی اقدار کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جسمانی ضروریات کے لیے وہ زمین سے رزق حاصل کرتا ہے، اور روحانی ضروریات کے لیے وہ مذہب یا دین سے مدد حاصل کرتا ہے۔ انہی وجوہات میں سے ایک ہے معاشرتی ضرورت۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان معاشرتی زندگی کا محتاج ہے، اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک اس معاشرے کے رہنے والوں کا مقصد حیات ایک نہ ہو، اور وہ مقصد حیات دین یا مذہبی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اور دین و مذہب ہی کسی معاشرے کے اصول و ضوابط کو مرتب کیا کرتے ہیں۔ انہی وجوہات میں سے ایک ہے اخلاق سازی۔ مذہب ایک اخلاق ساز قوت کا نام ہے۔ معاشرے میں وہی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ انسانی اخلاق کا معاشرتی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوا کرتا ہے۔ ایک معاشرہ مالی طور پر خواہ کتنا ہی ترقی پذیر کیوں نہ ہو، ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس معاشرے کے افراد بد اخلاق ہوں تو اس معاشرے کو بہترین معاشرے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ انہی وجوہات میں سے ایک ہے کہ مذہب سکون قلب کا وسیلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے مادی وسائل کی فراوانی سکون قلب کا باعث نہیں ہو سکتی۔ آج کے اس جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان بے شمار آسائشوں سے بہراور ہے، لیکن کیا اس کے باوجود اسے سکون قلب میسر ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، اسے سکون قلب میسر نہیں ہے۔ وہ بھرے گھر میں تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ دنیا کی دولتیں اس کی جھولی میں ہیں، لیکن کیا وہ ان دولتوں کی عوض وہ کسی دکان سے سکون قلب خرید سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو اگر کوئی اس دور میں سکون قلب تلاش کرے تو تلاش کرنے والے آخر میں یہ پائیں گے کہ یہاں ایک درگاہ ہے، سکون قلب کی ایک درگاہ ہے جہاں سے قلبی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اس درگاہ کا نام ہے مذہب اور دین۔
انہی وجوہات میں سے ایک ہے حیات و کائنات کے وسائل۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنی عقل و دماغ کا مالک ہے۔ ایک انسان اپنے سامنے نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ زمین کیسے بنی، چاند ستارے کیسے معرض وجود میں آئے۔ کبھی انسان زندگی کی حقیقت اور موت کے امکان پر غور کرتا ہے۔ کبھی اس کے سامنے یہ سوالات آتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ان تمام سوالات کی طرف جو چیزیں ہماری واضح رہنمائی کرتی ہے وہ ہے مذہب اور دین۔ ان وجوہات میں سے ایک ہے تہذیب سازی۔ مذہب دنیا کی تمام تر تہذیبوں کا بنیادی عنصر رہا ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر تہذیب نے مذہب ہی کے بطن سے جنم لیا ہے۔ ہر دین حق تہذیبی صداقتوں کا مجموعہ رہا، یہ آپ جانتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کی تمام اقدار مذہبی کی بنا پر قائم ہیں، اور مذہب ہی یا دین ان تہذیبوں کو محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ان تمام تفصیلات سے آپ یہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر انسان، ہر سماج، ہر معاشرے کو مذہب کی اشد ضرورت ہے۔ مذہب کا ماننا انسان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت کیوں، مذہب کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی کلپ اس موضوع پر ہوگی، کون سا دین و مذہب ضروری ہے اور کس مذہب میں سب سے زیادہ عزت و حرمت انسانیت کا خیال رکھا ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔